سورة البقرہ آیت نمبر 208۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ لفظی ترجمہ ہے یا ایو اے الذین، جو لوگ آمنو ایمان لائے، ادخلو داخل ہو جاؤ، فی میں السلمی سلامتی، کافہ مکمل طور، و اور لانا تتبعو پیروی کرو، خطواتی قدموں کی، الشیطانی شیطان کے، انا بے شک ہو وہ، لا واسطے، کم تمہارے، عدوٌ دشمن، مبین ظاہر۔ با محاورہ ترجمہ ہے اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا اور اس کے شان نزول کے بارے میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب، یعنی حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے تورات کے عالم تھے، بہت بڑے جو اسلام لائے تھے، تو ان کے ایمان لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کے بعض احکام پر قائم رہے، ہفتے کے دن تعظیم بھی کرتے تھے، روز شکار سے لازماً اجتناب بھی کرتے تھے، اور اونٹ کے گوشت اور جو دودھ ہے اس سے بھی پرہیز کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح ہیں، جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری تو نہیں، جبکہ تورات میں ان سے اجتناب لازم ہے، اس سے رکنا لازم کیا گیا ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور شریعت موسوی پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی تورات کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ یاد رکھیں اسی طرح ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ انسان پورے دین پر عمل نہ کرے، کہ انسان داڑھی منڈوانا، مشرکوں سا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی رکھنا بھی سب بے ایمانی، یہ سب چیزیں ایمان کی کمزوری کی علامت ہیں۔ جب مسلمان انسان ہو گیا تو سیرت و صورت ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، رہن سہن ہے، میل برتاؤ، زندگی، موت، تجارت، ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرنا ضروری ہے، اس آیت کی تعلیم ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا اس آیت سے کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، لیکن یہودیوں کی رعایت کے لیے نہ کھانا بڑا سخت جرم ہوگا۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ یوں ہی کسی جگہ اذان بند کرنا یا اذان آہستہ آواز سے دینا سب اسی میں داخل ہے۔ رب العزت ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔